بیت اللہ میں اور اہل بیت میں ایک فرق ہے. جب اللہ کا گھر بیت اللہ ہو تو خدا ابراہیم اور اسماعیل سے کہتا ہے کہ تم میرے گھر کو پاک کرو، اور جب باری بیت اللہ کی نہیں اہل بیت کی آئے تو پھر خدا کہتا ہے انما یرید اللہ لیصلح عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. میرا ارادہ ہے تمہیں میں پاک رکھوں. کعبے کو ابراہیم پاک رکھے، اہل بیت کو توحید پاک رکھے. کعبہ اتنا پاک ہے جتنی ابراہیم میں طاقت ہے، 14 اتنے پاک ہے جتنی توحید میں طاقت ہے. بے توجہ ہو گئی سرکار. اللہ یا رسول اللہ یا رسول. خدا حضرت ابراہیم اور اسماعیل سے کہہ رہا تم میرے گھر کو پاک رکھو. کس لیے پاک رکھو؟ جو وجہ بتاؤں گا وجہ ہی آپ کے عشق کو تازہ کر دے گا. خدا کہتا گھر میرا پاک کرو طواف کرنے والوں کے لیے اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے. گھر تم نے میرا پاک کرنا ہے للطائفین والعاکفین، کیونکہ اس گھر میں طواف ہونا ہے اور اس گھر میں اعتکاف ہونا ہے. خدا نے ابراہیم اور اسماعیل سے گھر پاک کروایا. کس لیے کروایا؟ اعتکاف کے لیے. اعتکاف کعبے کے باہر نہیں ہوتا، اندر ہوتا. جی مجلس کا ابتدا ہے، میرے سامنے زیرک چہرے تشریف فرما ہے. اس منبر سے لے کے اپنی زندگی کے آخری سانس تک ویڈیو کیمرے کی موجودگی میں اتنے بندوں کے سامنے حلفاً اقرار کر رہا ہوں، کوئی بندہ مجھے کسی دشمن سے دشمن کی جھوٹی سے جھوٹی پھٹی سے پھٹی کتاب سے کوئی ایک روایت نکال کے بتائے کہ اللہ کے گھر کے اندر کسی نے اعتکاف کیا ہو، اللہ کے گھر کے اندر کوئی بیٹھا ہو. اللہ کے گھر کے اندر تو ایک نبی کی ماں رہتی تھی جسے نکال دیا گیا تھا. خدا کے گھر میں ایک ماں رکی ہے، ایک بیٹا رکا ہے. ماں کو فاطمہ بنت اسد کہتے ہیں، بیٹے کو حیدر کرار کہتے ہیں. اور اعتکاف کا کم از کم دورانیہ 3 دن ہوتا ہے. بی بی 13 رجب کو گئی تھی، 16 رجب کو باہر آئی ہے. اور عشق و تازگی کے لیے جملہ کہنے لگا ہوں، مرد اعتکاف بیٹھے گا تو مسجد میں بیٹھے گا، عورت بیٹھے گی تو گھر میں بیٹھے گی. علی کی ماں اللہ کے گھر میں بیٹھی. خدا نے کہا میرے گھر میں اعتکاف ہوا ہے. اب مولوی مجھے صرف اتنا بتائے، علی کی ماں جو اللہ کے گھر میں بیٹھی تھی خدا کا گھر سمجھ کے بیٹھی تھی یا علی کا گھر سمجھ کے؟ سارے بولو آخر تک بولو ہاتھ اٹھا کے حیدری. بادشاہ حسین اعتکاف ہوا اللہ کے گھر کے اندر. بیٹھی ہے علی کی ماں، بیٹھی بھی 3 دن. بی بی 13 رجب کو اللہ کے گھر کے دروازے پہ آئی تھی، لیکن دروازہ نہیں کھلا، دیوار پھٹی. رکن یمانی کے قریب سے دیوار پھٹ گئی. بی بی کعبہ کے اندر چلی گئی. 13 رجب بی بی کعبہ میں، 14 رجب بی بی کعبہ میں، 15 رجب بی بی کعبہ میں، 16 رجب کی صبح تھی جب علی کی ماں علی کو لے کے علی کے گھر سے باہر آئی. جو بول سکو زحمت فرمانا. 16 رجب کو بی بی علی کو لے کے علی کے گھر سے باہر آئی. 3 دن 3 راتیں بی بی اسی گھر میں رہی. 3 دن 3 راتیں بی بی اسی گھر میں رہی. مجھے کوئی بندہ دشمن سے دشمن کی کتاب سے نکال کے بتائے کہ ان 3 دن 3 راتوں میں ایک دن بھی حضرت ابو طالب اپنی زوجہ کو ڈھونڈنے کے لیے نکلے ہوں، رسول اپنی اماں کو ڈھونڈنے کے لیے نکلے ہوں. آپ کیا سمجھتے کیا یہ انہونی نہیں تھی؟ ہاشمیوں کے گھر کی عزت ہو اور بی بی 3 دن 3 راتیں گھر نہ آئی ہو. ابو طالب کو کوئی فکر نہ تھی. مکے والوں نے بی بی کو جاتے بھی دیکھا تھا، مکے والوں نے دیوار کو پھٹتے بھی دیکھا تھا، مکے والوں نے بی بی کو اندر بھی جاتے دیکھا، دیوار کو ملتے بھی دیکھا. مکے والے اکٹھے ہو کے ابو طالب کے دروازے پہ آئے. انہوں نے کہا رئیس مکہ اور متولی کعبہ، تیرے گھر کی زوجہ اس گھر کے قریب گئی تھی، دیوار پھٹ گئی ہے، تیری بیوی اس گھر کے اندر چلی گئی ہے اور دیوار مل گئی ہے. ابو طالب نے دروازے کو بند کیا. مکے والوں کا تجھے پریشانی نہیں. ابو طالب کا مجھے پریشانی کس بات کی؟ یا بلانے والا جانے یا جانے والی جانے یا میزبان جانے یا مہمان جانے. حضرت ابو طالب مطمئن ہو کے اپنے گھر بیٹھے رہے. مکہ میں بے چینی کی لہر دوڑتی رہی. مکہ والے پریشان رہے کہ آخر یہ بی بی اس گھر کے اندر کیوں گئی ہے؟ پہلے تو اس گھر کی دیوار کبھی نہیں پھٹی تھی، پہلی بار اس گھر کی دیوار پھٹی ہے. مکے کی دیواروں پہ لات بت تھا، منات بت تھا، عزا بت تھی. لات کے ماننے والے لات سے پوچھتے، منات کے ماننے والے منات سے پوچھتے، عزا کے ماننے والے عزا سے پوچھتے. مکے والے رات کو پہرا دیتے، مکے والے دن کو چکر لگاتے. لوگ 3 دن اللہ
کے گھر کے ارد گرد گھومتے رہے کہ وہ بی بی کہاں ہے، وہ بی بی کہاں ہے، وہ بی بی کہاں ہے. آخر مکے والوں کی بے چینی بڑھ گئی. انہوں نے کہا اللہ کے گھر کے دروازے تو کھولتے ہیں اور اندر سے جا کے پتہ کرتے ہیں وہ بی بی کیا ہے. جب مکے والوں نے اللہ کے دروازے پہ دستک دی، اللہ کے دروازے پہ دستک دی، اللہ کے دروازے پہ دستک دی، آواز پروردگار علی کی ماں اٹھ دروازہ کھول. فرمایا گھر تیرا ہے، دروازہ میں کیوں کھولوں؟ فرمایا پہلی بار بندوں نے میرے دروازے میں دستک دی ہے، دروازہ کھول انہیں علی دکھا تاکہ میں بندوں کو بتاؤں جب اللہ کے دروازے میں دستک دی جائے اندر سے چلی نہیں آتا، اندر سے علی آتا. اللہ کے دروازے میں دستک ہوئی ہے توحید کے دروازے. مانگو اللہ سے، دیتا علی ہے. ہم علی اللہ کے قائل نہیں، ہم علی ولی اللہ کے قائل ہیں. لیکن جو بھی اللہ سے مانگے وہ جس ہاتھ سے دیتا ہے اسے علی کہتے ہیں. گھر اللہ کا تھا، سجا علی کی وجہ سے. گھر توحید کا تھا، قائم ہوا علی کی وجہ سے. ہزاروں نے لاکھوں دلیلیں دی جا سکتی ہیں کہ اللہ کا گھر ہی علی کا گھر ہے، علی کا گھر ہی اللہ کا گھر ہے. جب امام حسین علیہ السلام نے مدینہ چھوڑا اور مدینہ چھوڑ کے امام حسین علیہ السلام، توجہ رکھیے گا، بادشاہ سرکار امام حسین علیہ السلام جب مکہ آئے تو مکہ میں آ کے تاریخ نے لکھا کہ مولا حسین نے، میں دلیل دینے لگا ہوں کہ کعبہ انہی کا گھر ہے. بندے نماز بابا جی کس طرح منہ کر کے کرتے ہیں؟ نماز کعبہ کی طرف منہ کر کے. کعبہ ان کی وجہ سے کعبہ، عبادتیں ان کی وجہ سے عبادتیں. مصلی و نمازی قبول نہیں کرتا جس کے دل میں علی نہ ہو. آپ چپ بیٹھے ہیں. مصلی و نمازی قبول نہیں کرتا جس کے دل میں علی نہ ہو. قرآن وہ قاری قبول نہیں کرتا جس کے دل میں علی نہ ہو. کعبہ وہ حاجی قبول نہیں کرتا جس کے دل میں علی نہ ہو. بندے چپ بیٹھے. محمد وہ صحابی قبول نہیں کرتا. اتنا واجب ہے علی ولی. عبادتوں کا مرکز کیا ہے؟ کعبہ. امام حسین علیہ السلام مکہ میں پہنچے. مکہ میں آ کے امام حسین علیہ السلام نے بدِ احرام توڑے. پہلے سنا ہوا آپ، امام حسین علیہ السلام نے مکہ میں آ کے بدِ احرام توڑے. یہاں تاریخ مورخ نے جو حسین کا جانا لکھا، اس نے لکھا کہ اس سال امام حسین نے حج نہیں پڑھا. یہ جملہ میرا نہیں ہے، مورخ کا جو اس نے تاریخ میں لکھا کہ اس سال حسین علیہ السلام نے حج نہیں پڑھا. یہ ہے میرے بادشاہ کی مسند. اپنے مالک کو گواہ بنا کے تمہارے عقیدوں کا نہیں، اپنے عقیدے کا امتحان دینے لگا ہوں. مؤرخ نے لکھا کہ اس سال حسین نے حج نہیں پڑھا، جبکہ یہ جملہ غلط ہے. جملہ یہ ہونا چاہیے تھا کہ اس سال حج نہیں ہوا. چلے جس بندے نے تائید نہیں کی وہ اپنی مرضی کا وقت لے لے، اپنی مرضی کے مولوی سے مجھے قرآن کے حاشیے میں صرف اتنا لکھوا کے بتائے کہ جن حاجیوں نے حسین کو چھوڑ کے حج پڑھا تھا کیا ان کا حج ہو گیا تھا؟ ہر کوئی لکھے گا نہیں ہوا تھا. پھر میرا اس مولوی سے سوال ہے کہ حج کیوں نہیں ہوا جبکہ کعبہ بھی تھا، صفا بھی ہے، مروہ بھی ہے، آب زمزم بھی ہے، حجر اسود بھی ہے، مقام ابراہیم بھی ہے، حج کے سارے رکن تھے. تو پھر حج کیوں نہیں ہوا؟ وہ کہتے اس لیے نہیں ہوا کہ اس حج میں حسین نہیں تھا، اس حج میں حسین نہیں تھا. اس کا مطلب مولوی مار گیا کہ جس عبادت سے یہ نکل جائے وہ عبادت نہیں رہتی. پھر فیصلہ گھر جا کے کرنا. حج سے بیٹا چلا جائے تو حج نہیں ہوتا، نماز سے باپ چلا جائے. حج بھی ان کے بغیر. بادشاہ حسین حج بھی ان کی وجہ سے. بادشاہ حسین حج بھی ان کی وجہ سے.